علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ مہوش خان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور نے گلف پیٹرو کیمیکلز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن کے 16ویں سالانہ فورم میں شرکت کی ہے جو سعودی عرب میں منعقد ہوا۔ قطر نے عرب ممالک کے وزرائے ثقافت کی کانفرنس کے 23ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ قطر چیریٹی نے انڈونیشیا کے مغربی صوبے جاوا میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے کی ہے، جس سے 4000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب محمد بن عبداللہ السلطی نے ایک بیان میں بتایا کہ کابینہ نے کھاد کی مختلف اقسام اور ذرائع اراضی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کے سسٹم کے سلسلے میں قانون کے اجرا سے متعلق سن 2006 کے قانون نمبر 24 کی چند شقوں میں ترمیم کے بعد ایک نئے مسودہ قانون کی منظوری دی اور اسے شورا کونسل کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ترمیم کا مقصد قانون کی بعض دفعات کی خلاف ورزی کی صورت میں دی جانے والی سزا کو مزید سخت بنانا ہے۔ کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر ٹاپکس پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی سپریم کونسل کے 43ویں سیشن کے 194ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ٹاپکس پر بحث مکمل کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور انجینئر سعد بن شریدہ القابی نے گلف پیٹرو کیمیکلز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن GPCA کے 16ویں سالانہ فورم میں شرکت کی ہے جو سعودی عرب میں منعقد ہوا۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان ال سعود نے فورم کا افتتاح کیا۔ فورم میں شریک مندوبین توانائی کے شعبے میں کاربن کے استعمال کو کم کرنے سے متعلق پالیسیز پر غور کرتے ہیں۔ GPCA کا یہ سالانہ فورم مشرق وسطی میں پیٹرو کیمیکل اور کیمیکل انڈسٹری کی سرکردہ کمپنیز کے حکام اور ایگزیکٹو کوڈ پیٹرو کیمیکلز کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات پہ تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کی پریزیڈنٹ کسابہ کروسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے دوران پائیدار ترقیاتی اہداف SDG سربراہی اجلاس کے پولیٹیکل ڈکلریشن پر مشاورت اور رہنمائی کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علیہ بن احمد الثانی کو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ مقرر کیا ہے۔ SDG سربراہی اجلاس سن 2023 میں ستمبر کی 23 تاریخ کو منعقد ہوگا۔ شیخہ علیہ احمد بن سیف ال ثانی کی تقرری پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قطر کی جانب سے عالمی پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی میدان میں اس کی کوششوں اور ضروری وسائل فراہم کرنے میں ممتاز کردار ادا کرنے کے اعتراف کے عمل میں آیا ہے۔
قطر نے سعودی عرب کی میزبانی میں عرب ممالک کے وزرائے ثقافت کی کانفرنس کے 23ویں سیشن میں شرکت کی ہے، جس کا اہتمام عرب لیگ کی تعلیم، ثقافت اور سائنس سے متعلق تنظیم ایلسکو نے کیا ہے۔ یہ کانفرنس عرب ممالک کی ثقافتوں کی وزارتوں کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، جس میں وزرائے ثقافت اور وزارتوں کے آفیسرز کے علاوہ عرب لیگ اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ریپریزنٹیٹیوز شرکت کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر ثقافت کے مشیر فالح الحاجری کانفرنس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ قطر اور جمہوریہ آئیوری کوسٹ نے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان انکم ٹیکس سے متعلق دوہرے ٹیکس سے بچنے اور مالیاتی خرد برد کو روکنے کے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ اس ایگریمنٹ پہ قطر کی جنرل ٹیکس اتھارٹی کے پریزیڈنٹ احمد بن عیسیٰ المہندی اور قطر میں آئیوری کوسٹ کے سفیر ڈاکٹر عبدالکریم نے دستخط کیے۔ اس دستخط کا مقصد دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان دوہرے ٹیکس کو ختم کرنا اور ٹریڈ ایکسچینج کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ قطر چیریٹی نے انڈونیشیا کے مغربی صوبے جاوا میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کی ہے، جس سے 4000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء، پانی اور ہائیجین کٹس شامل ہیں۔ قطر چیریٹی نے زلزلے سے مکمل طور پر متاثر ہونے والے 4 ولیجز میں 1000 فیملی میں امدادی سامان تقسیم کیا ہے، جہاں مکانات کو نقصان پہنچا اور لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل یہودی آباد کاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی مکمل حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق درجنوں آباد کار مغربی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مذہبی رسومات ادا کی۔ یاد رہے کہ جمعے اور ہفتے کے علاوہ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی دراندازی کا سلسلہ ہر روز صبح شام جاری ہے۔ پاکستان میں تباہ کن فلڈز کے بارے میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی صوبے سندھ میں 2,40,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 80 لاکھ افراد اب بھی فلڈ واٹر کی زد میں ہیں یا سیلاب زدہ ایریاز کے قریب رہتے ہیں۔ UN کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 12 اضلاع میں پانی کھڑا ہے، جن سے 10 سندھ میں اور 2 بلوچستان میں ہیں۔ سیلاب سے 1700 سے زیادہ لوگ ہلاک اور مجموعی طور پہ 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکانات، روڈز، برجز اور ریل نیٹ ورک بھی بہہ گیا ہے۔ حکومت نے مجموعی نقصان کا تخمینہ $30 بلین سے زیادہ لگایا ہے۔ کل اسپین کے شہر بارسلونا کے مضافات میں 2 ٹرینز کے تصادم میں تقریباً 150 افراد زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر پیسنجرز کو معمولی زخم آئے۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ حکومت نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے تحت کل جمعے کے روز کوارٹر فائنلز کے لیے 2 میچز ہوں گے۔ پہلا میچ شام 6 بجے کروشیا اور برازیل کی ٹیموں کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا میچ رات 10 بجے نیدرلینڈز اور ارجنٹینا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فیفا کے پریزیڈنٹ جیانی انفینٹینو نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کو اب تک کا بہترین ایونٹ قرار دیا ہے۔ فیفا کی آفیشیل ویب سائٹ سے شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں انفینٹینو نے گروپ مرحلے میں حصہ لینے والی 32 ٹیمز پر مشتمل فٹ بال کے معیار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام میچز دیکھے ہیں۔ خوبصورت اسٹیڈیمز میں ہونے والے یہ میچز، شائقین کے ہجوم، مختلف فن زونز میں بھاری تعداد میں لوگوں کی آمد اس ٹورنامنٹ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ ٹورنامنٹ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ بیلجیم کی قومی فٹ بال ٹیم کے کیپٹن ایڈن ہیزارڈ نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ سے اپنے ملک کی
टीम जल्द आउट हो जाने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इंटरनेशनल करियर खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने फैंस की मोहब्बत और अनलिमिटेड सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। कतर ने सन 2025 में होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के 59वें एडिशन की मेजबानी का एजाज हासिल कर लिया है। इसका फैसला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के जनरल असेंबली के 3 रोजा इजलास के दौरान किया गया, जो उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में मुनक्कद हुआ। ये दूसरा मौका है कि कतर ने सन 2004 के एडिशन के बाद वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी हासिल की है। कल बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारत की क्रिकेट टीम को दूसरे एक रोजा मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया और 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मीरपुर में खेले गए इस दूसरे एक रोजा मैच में बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर्स में 271 रन बनाए। भारत की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बना सकी और यूं बांग्लादेश की टीम ने ये मैच 5 रन से जीत लिया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच 10 दिसंबर को होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कल दीवाने अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का हफ्त रोजा बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई उमूर ने गल्फ पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स एसोसिएशन के 16वें सालाना फोरम में शिरकत की है, जो सऊदी अरब में मुनक्कद हुआ। कतर ने अरब ममालिक के वज़राए सकाफत की कॉन्फ्रेंस के 23वें सेशन में शिरकत की है। कतर चैरिटी ने इंडोनेशिया के मगरबी सूबे जावा में आने वाले ज़िलज़िले से मुतासर अफराद को फौरी इमदाद फराहम की है, जिससे 4000 से ज्यादा लोग मुस्तफीद होंगे। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने ख़ुताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम मोहम्मद हसन सुडानी और माविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।